بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ سامعین گرامی، آج ہم قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی آیہ نمبر 23 اور 24 کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا ایک مسلمان مرد کے لیے حرام ہے، جس کو عربی میں محرمات کہتے ہیں۔ یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ قرآن و سنہ کی اصطلاح میں محرمہ مفرد اور محرمات اس کی جمع سے مراد ایسی عورت یا عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ کسی مرد کا نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ جو دو آیات ہیں جن کا ریفرنس میں نے آپ کے سامنے رکھا، آیہ نمبر 23 اور 24، ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک فہرست بیان کی ہے کہ محرمات اتنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو آسان کرنے کے لیے سمجھیں گے کہ اس آیہ کے اندر محرمات کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، 3 طرح کی محرمات، یعنی کسی عورت کے ساتھ جو نکاح کرنا حرام ہوتا ہے وہ 3 وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پہلی وجہ کہتے ہیں کہ نسب کی وجہ سے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ایسی عورتوں کو کہتے ہیں محرمات نسبیہ، محرمات نسبیہ، کہ نسب کی وجہ سے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ رشتہ رضاعت جڑا ہوتا ہے، رضاعت یعنی محرمات رضاعیہ یا محرمات رضاعت، ایسی عورتیں کہ دودھ پینے پلانے کی وجہ سے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، تو اس طرح سے بھی حرمت نکاح ثابت ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے حرمت مصاہرت، یعنی ایسی عورتیں کہ جن کے ساتھ نکاح اس وجہ سے حرام ہوا کہ آپ کا کسی خاندان میں جو نکاح ہوتا ہے تو ان لاز کی وجہ سے جو رشتہ جڑتا ہے، تو وہاں پر بھی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ یا دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیں کہ محرمات 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے محرمات ابدیہ، یعنی جن کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ دوسری ہیں محرمات وقتیہ۔ وقتیہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ وقتی طور پر نکاح کرنا حرام ہے، جیسا کہ بعد میں اس کی جو ہے اسی آیہ کے اندر مثال آ رہی ہے، جس آیہ کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے اس آیہ کے اندر کیا ترتیب ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں۔ جب ماں کہہ دیا تو اوپر کے جتنی سلسلہ ہے، ماں ہے، نانی ہے، اسی طرح سے اوپر تک یا باپ کی طرف سے دادی ہے، ٹھیک ہے جی، اوپر پردادی ہے، یا اوپر تک جتنے رشتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حرام ہو جائیں گے، امہاتکم کے اندر یہ آ جائیں گے۔ حرمت علیکم امہاتکم۔ نمبر 2 وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں۔ جب بیٹیاں کہہ دیا تو اس کے اندر نیچے کی جتنی آگے یہ نسل چلے گی، بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی بیٹیاں ہیں، وہ ساری کی ساری، یا بیٹا ہے تو اس کی بیٹیاں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ حرام ہو جائیں گی۔ وبناتکم واخواتکم، نمبر 3 اور تمہاری بہنیں۔ اخوات جب کہہ دیا تو اس میں جو ہے وہ حقیقی بہن بھی آتی ہے، یعنی جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے شریک ہو۔ علاتی اور اخیافی بہن بھی آتی ہیں، یعنی ماں شریک ہو یا باپ شریک ہو، باپ نے دوسری شادی کی ہے یا ماں کی دوسری شادی ہو چکی ہے، تو وہ ساری کی ساری بہنیں جو ہے وہ اخوات کے اندر آتی ہیں۔ واخواتکم، اس کے بعد آگے ہے وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں۔ عمات عمت ان کی جمع ہے، یعنی والد کی چاہے وہ سگی بہن ہو، حقیقی بہن ہو، چاہے وہ والد کی آگے باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو، یعنی علاتی ہو یا اخیافی ہو، جس کو دوسری اصطلاحات میں یوں کہا جاتا ہے، تو وہ آپ کی کسی نہ کسی اعتبار سے پھوپھو تو لگی، تو وہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد ہے وخالاتکم، خالائیں۔ اب ماں کی جو بہن ہے، چاہے وہ سگی ہے یعنی ماں باپ دونوں کی طرف سے شریک ہے، چاہے وہ جو ہے وہ ماں کی طرف سے شریک ہے، باپ کی طرف سے شریک ہے، کسی بھی اعتبار سے ماں کی جو بہن ہے اب وہ حرام ہے، یعنی خالہ۔ اس کے بعد آگے ہے بھتیجی، بنات الاخ، بھائی کی بیٹیاں، یعنی بھائی کی بیٹی خواہ سگی ہو، چاہے وہ اسی طرح سے آگے جو ہے وہ سوتیلی ہو، وہ حرام ہے۔ آگے وہ بنات الاخت، بہن کی بیٹیاں، اس میں بھی یہی ہے، بہن کی بیٹی
اور پھر بہن کی بیٹی، یہ جو ہے یہ حرام ہے۔ اب یہ ایک پوری لسٹ آ گئی ہے ہمارے پاس ان محرمات کی جو کہ محرمات نسبیہ کہلاتی ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت، 7 محرمات نسبیہ۔ اس کے بعد ہے محرمات رضاعیہ، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ، یعنی یہاں پہ 2 کیٹیگریز ہیں۔ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، دودھ پینے کی جو مدت ہوتی ہے وہ 2.5 سال ہے، یعنی اس کے اندر اگر دودھ پی لیا ہے بچے نے اس عمر کے اندر اب جو ہے وہ اس کا رضاعی بیٹا کہلائے گا۔ اب اس کے ساتھ بھی اخواتکم من الرضاعہ، اس عورت نے جس کو بھی دودھ پلایا ہے اب وہ اس لڑکے کی بہن بن جائے گی رضاعی۔ اب ان دونوں کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہو جائے گا، ان کو کہتے ہیں محرمات رضاعیہ۔ اس کے بعد آگے ہیں حرمت مصاہرت۔ حرمت مصاہرت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پہ نکاح ہوتا ہے تو جو آپ کی مدر ان لا ہے، یعنی ساس جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے بیوی کی جو ہے وہ پہلے شوہر سے جو بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ بیوی ہے وہ مطلقہ یا بیوہ ہو کر کے آپ کے پاس آئی ہے، آپ کے ساتھ نکاح ہوئے، لیکن اس کی بیٹی ہے پہلے سے۔ اب اس کو قرآن اسلام اس کو کہتے ہیں ربیبہ، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، تمہاری گودوں کے اندر جو ربیبائیں آئی ہیں، یعنی پہلی بیوی سے، اپنی بیوی سے جو بیٹی وہ پیچھے سے لے کے آئی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ ومن نسائکم اللاتی دخلتم بہن، یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، دخول ہو چکا ہے، اب اگر ان کی کوئی بیٹی پہلے خامد سے ہے تو وہ تمہارے لیے جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد آگے ہے بیٹے کی بیوی، یعنی جس کو بہو کہتے ہیں، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر بیٹا طلاق دے دیتے تو باپ بشرطے کہ حقیقی ہو، یہ اس کا صلبی بیٹا ہو، تو پھر اس کے ساتھ جو ہے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے آگے محرمات وقتیہ کے اندر 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، یعنی اگر ایک بہن مر جاتی ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اب دوسری بہن کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، ورنہ ایک وقت میں دونوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے 2 ایسی عورتوں کو جمع نہیں کر سکتے نکاح کے اندر کہ ان میں سے ایک کو اگر مرد فرض کر لے تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے۔ مثال کے طور پر بھانجی اور خالہ، دونوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ بھانجی اور خالہ میں کسی ایک کو مرد فرض کریں تو ایک طرف جو ہے وہ ماموں ہو جائے گا، ایک طرف بھانجی ہو جائے گی، تو نکاح جائز نہیں۔ تو ان دونوں عورتوں کو اکٹھا بھی نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ اس طرح پھوپھی اور بھتیجی، ان کو بھی نکاح میں رکھنا، ایک ساتھ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہے آیہ نمبر 23 کی ذیل کے اندر جو آپ کے سامنے میں نے محرمات کی لسٹ رکھی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید کوئی سوال ہو اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہم اپنی طرف سے طالب علمانہ کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ 0328421 824۔ وعلیکم السلام۔